مشائخ لکھتے ہیں اگر کسی کھانے میں 4 باتیں جمع ہو گئیں تو اس میں ہر خیر جمع ہو گئی۔ وہ 4 باتیں کون سی ہیں؟ پہلی بات، وہ کھانا حلال ہو، جو اجزاء ہیں، جو چیز ہے وہ بھی حلال ہو اور پیچھے کمائی بھی حلال ہو جس سے وہ خریدا گیا ہے۔ دوسری بات، جب وہ کھایا جائے تو بسم اللہ پڑھ کے کھایا جائے، اور جب وہ بنایا جائے تو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے بنایا جائے، اور جب کھانا کھا لیا جائے تو اس کے اوپر الحمدللہ پڑھا جائے۔ فرمایا جہاں یہ 4 چیزیں جمع ہو گئیں، حلال، ذکر کے ساتھ بنانا، شروع میں بسم اللہ اور آخر میں الحمدللہ، یہ فرمایا کہ اس میں ساری خیریں جمع ہو گئی۔ ہم کتنی مرتبہ کھانا کھاتے ہیں اپنے گھر میں یا کسی کے گھر میں، بسم اللہ پڑھنا یا الحمدللہ پڑھنا ہمیں یاد ہی نہیں رہتا۔ ہماری ایک عام عادت بن گئی ہے، بسم اللہ پڑھنا، الحمدللہ پڑھنا ہمیں یاد ہی نہیں رہتا۔ بعض گھروں میں کھانا پکاتے ہوئے نا، روٹین کا کھانا، مہمان نوازی کی بات نہیں، روٹین کا کھانا، ان کی عادت ہوتی ہے، عام عادت ہوتی ہے، کوئی سورہ یاسین پڑھ رہی ہے، کوئی ذکر کر رہی ہے، کوئی درود شریف پڑھ رہی ہے، کوئی استغفار کر رہی ہے، اللہ کا نام کوئی لے رہی ہے، عورت کھانا پکا رہی ہے۔ یہ بڑا پاکیزہ نورانی کھانا ہوتا ہے، اور صحابیات سے یہ بات ثابت ہے، اللہ کا ذکر کرتے کرتے کھانا تیار کرتی تھیں، ذکر میں مشغول ہوتی ہیں، تلاوت میں مشغول ہوتی۔ تو آج بھی نیک گھروں میں یہ روایت موجود ہے، اس میں بہت زیادہ برکتیں آتی ہیں، دلوں کے اندر نور پیدا ہوتا ہے، غفلتیں دور ہوتی ہیں۔ مجھے بہت اچھے طریقے سے یاد ہے، ہم لوگ حج کے سفر میں تھے، اس زمانے میں کھانے پکانے کی ہوٹلوں میں اجازت ہوتی تھی، ہم یہاں سے اپنے برتن لے جاتے تھے اور وہاں کھانا پکاتے تھے۔ آب زمزم کا ہم نے کوئی انتظام کر لیا، تو مجھے یاد ہے کہ ایک دن کھانا پکایا اور آب زمزم میں کھانا پکایا۔ اب کھانا پکا کے میں حضرت جی کی خدمت میں لے گیا، میں نے کہا حضرت جی کھانا کھا لیجئے، اور بڑے شوق سے بتایا کہ آب زمزم میں یہ کھانا بنا ہوا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بات آب زمزم کی نہیں ہے، یہ نیک عورتوں کا، ذکر کرنے والی باپردہ عورتوں کے ہاتھوں کا کھانا بنا ہوا ہے، اصل وہ برکت والی چیز۔ یہ جو لوگ بازار کا کھانا کھاتے ہیں، یہ بے برکتی ہے، یہ بے حیائی کی طرف راستہ بڑھانے والی ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں انہیں غسل کا ہی نہیں پتہ، نمازوں کا نہیں پتہ، میوزک چل رہا ہے، گانے چل رہے ہیں، اور جناب گالم گلوچ بھی چل رہی ہے، اور کھانے پکائے بھی جا رہے ہیں، کھلائے بھی جا رہے ہیں، بیٹھے بھی جا رہے ہیں۔ سب ماحول غفلت کا، اللہ سے دوری کا، گناہوں کی طرف بڑھنے کا۔ تو گھروں میں عورتوں کو چاہیے کہ کھانا پکائیں تو ذکر فکر کے ساتھ پکائیں، کوئی نہ کوئی تلاوت ذکر جاری رہے زبان کے اوپر، چاہیں تو کھانے پہ بھی دم کر دیں، اس سے بڑے اچھے اثرات پیدا ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ انسان پڑھتا رہے، اور ذکر کی برکت سے ایک تو نور ہوگا، دلوں میں نور پیدا ہوگا، اور انشاءاللہ ذائقہ بھی اچھا ہو جائے گا۔ تو یہ ہماری عورتوں کو چاہیے کہ یہ کریں، لیکن آج کل تو فوڈ پانڈا اور ڈیل کے اوپر ہی سارا معاملہ چلا گیا ہے، گھروں کے اندر تو مہمان نوازی خود پکا کے کھلانے والی یہ ختم ہی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو گھروں کے پاکیزہ کھانے صحت کے لیے بھی اچھے ہیں، جسمانی صحت ہو یا روحانی صحت، دونوں کے لیے گھر کے کھانے جو ہیں یہ بہترین ہیں۔ مہمان کو تکیہ دینا، مہمان آیا گھر میں اسے تکیہ دینا، اس پہ کیا ہوتا ہے؟ اس میں میزبان کے تکیہ پیش کرنے والے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کتنا عام چھوٹا سا عمل ہے، تکیہ دینا کوئی مشکل بات تو نہیں ہے اور کوئی بڑی بات بھی نہیں ہے، ایکسپنس خرچہ بھی کوئی نہیں آ رہا اس پہ، لیکن جب میزبان نے محبت سے مہمان کو تکیہ دیا تو اس کے گناہ معاف ہو۔ شریعت چاہتی ہے ایسی جو ہے نا وہ پیچھے پروموشن لگا دی ہے، ایسے پیکیج لگا دی ہیں کہ انسان کہے کہ مجھے یہ بھی کر لوں، یہ بھی کر لوں، یہ بھی کر لوں، اور اس میں آپس میں محبتیں بڑھیں گی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے ہاں تشریف لائے مہمان کے طور پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تکیہ پیش کیا، حالانکہ آپ استاد ہیں، وہ شاگرد ہیں، آپ نبی ہیں، وہ امتی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے تکیہ پیش کیا اور فرمایا کہ جو مسلمان اپنے بھائی کے اکرام کے لیے اسے تکیہ پیش کرے گا، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اب آسان سا عمل ہے، چھوٹا سا، ہمیں اس کا ثواب پتہ ہی نہیں ہوتا تو محروم رہ جاتے ہیں۔ آنے والے کا اکرام کرنا یہ بھی سنت ہے، اس کے دل میں جگہ بن جاتی ہے۔ ایک صحابی تھا جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام کے پاس آئے، اس وقت جگہ نہیں تھی، خاصے لوگ موجود تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ جریر آئے ہیں اور جگہ نہیں ہے، آپ نے اپنی چادر مبارک ان کی طرف پھینکی اور فرمایا کہ اس کو بچھا کے اس کے اوپر بیٹھ جاؤ۔ وہ بڑے خوش ہو گئے، انہوں نے چادر جو ہے وہ کیچ کی اور اس کے بعد اس چادر کو بوسہ دیا اور اپنے جناب جو ہے وہ چہرے پہ رکھا، کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کا اسی طرح اکرام کرے جس طرح آپ نے میرا اکرام کیا۔ تو دل خوش ہو گیا۔ تو اصل چیز ہی دل خوش کرنا ہے، اصل چیز ہی دل کو خوش کرنا ہے۔ کھانا کھلانا یہ بات کی بات ہے۔ حدیث کے اندر ایک اور بات آتی ہے، جب تمہارے پاس کسی قوم کا کوئی معزز شخص آئے تو اس کا اکرام کیا کرو۔
کوئی علاقے کا بڑا، کوئی قوم کا بڑا، کوئی اور اس طرح سے، یا علماء آئیں ان کا اکرام کیا کرو۔